نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا جو پہلا موضوع ہے وہ ہے جنوں میں بھیس بدلنے کی صلاحیت۔ جنوں میں انسان اور حیوان کے بھیس بدلنے کی قوت و صلاحیت موجود ہے۔ وہ سانپ، بچھو، اونٹ، گائے، بکری، خچر، گدھے اور پرندوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور کبھی انسان کا روپ بھی دھار لیتے ہیں، جیسا کہ جنگ بدر کے دن شیطان مشرکین کے پاس سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا اور ان سے مدد کا وعدہ کیا۔ اسی کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ إِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن جب دونوں فوجوں کی ٹکر ہوئی اور شیطان نے فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا تو دم دبا کر بھاگ گیا۔ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے۔ مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایک عجیب واقعہ پیش ہوا جس کو بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی نگرانی پر مأمور فرمایا۔ ایک شخص آیا اور زکوٰۃ کے غلے سے لپ بھر بھر کے لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑا اور کہا بخدا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پکڑ کر لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں، مجھے سخت ضرورت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارا رات والا قیدی کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اس نے سخت ضرورت اور اپنے بچوں کا رونا رویا تو مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا، وہ پھر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ وہ پھر آئے گا۔ میں اس کی گھات میں بیٹھا رہا، وہ پھر آیا اور لپ بھر بھر کر غلہ لینے لگا۔ میں نے اس کو پکڑا اور کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پکڑ کر لے چلتا ہوں۔ اس نے کہا ایسا مت کرو، میں غریب ہوں، میرے بال بچے ہیں، اب دوبارہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اس نے سخت مجبوری اور بال بچوں کا واسطہ دیا تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا، وہ پھر آئے گا۔ میں تیسری مرتبہ اس کی گھات میں بیٹھ گیا اور پھر آ کر غلے میں سے لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑا اور کہا اب تو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا، یہ تیسری اور آخری مرتبہ ہے، تم ہمیشہ کہتے ہو کہ اب نہیں آؤں گا پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے گا۔ میں نے کہا وہ کون سے کلمات ہیں؟ اس نے کہا جب تم بستر پر سونے چلو تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
پوری پڑھ لیا کرو۔ اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں پھٹکے گا۔ چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا رات والا قیدی کیا ہوا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اس نے کہا مجھے ایسے کلمات سکھا دے گا جس سے اللہ مجھے فائدہ دے گا۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ کون سے کلمات ہیں؟ میں نے کہا اس نے کہا جب تم بستر پر سونے چلو تو شروع سے آخر تک آیت الکرسی پڑھ لو۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت کے لیے ایک محافظ ہوگا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا مگر وہ خود جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے ابو ہریرہ کیا تمہیں معلوم ہے 3 راتوں سے تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ شیطان انسان کی شکل میں آیا تھا۔ ہمارا اگلا موضوع ہے گھروں میں رہنے والے جنات۔ جنات سانپ کی شکل بدل کر لوگوں کے سامنے آتے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں میں رہنے والے جنات کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مقتول کوئی مسلمان جن ہو۔ صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں جنوں کی ایک جماعت ہے جو مسلمان ہو چکی ہے، جو شخص ان میں سے کسی کو دیکھے 3 مرتبہ اسے نکلنے کے لیے کہے، اگر اس کے بعد نظر آئے تو اسے قتل کر دے، اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ ایک صحابی نے گھروں میں رہنے والے کسی سانپ کو قتل کر دیا تھا، اسی میں ان کی موت ہو گئی۔ مسلم نے اپنی صحیح روایت میں کہا کہ ابو سعید خدری سے ملاقات کے لیے ان کے گھر آئے، اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ وہ نماز ختم کر لیں، اتنے میں مجھے گھر کے ایک گوشے میں رکھی کھجور کی سوکھی شاخوں میں حرکت محسوس ہوئی۔ دیکھا تو وہاں ایک سانپ تھا۔ میں اس کو مارنے کے لیے بڑھا تو ابو سعید خدری نے اشارے سے بیٹھا رہنے کے لیے کہا، میں بیٹھ گیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو گھر کے ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کمرے کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اس میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کی نئی شادی ہوئی تھی۔ ابو سعید خدری نے کہا ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خندق کھودنے نکلے۔ وہ نوجوان روزانہ دوپہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر جاتا تھا۔ ایک دن اس نے اجازت لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا اپنا ہتھیار ساتھ میں رکھ لو، میں تمہارے سلسلے میں بنو قریظہ سے مطمئن نہیں ہوں۔ نوجوان نے اپنا ہتھیار ساتھ لے لیا اور پھر گھر آیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی 2 دروازوں کے بیچ میں کھڑی ہے۔ نوجوان کو غیرت آئی اور اپنی بیوی کو مارنے کے لیے نیزہ لے کر لپکا۔ عورت نے کہا نیزہ مت نکالو، پہلے اپنے گھر میں جا کر دیکھو کہ میں کیوں نکلی ہوں۔ وہ گھر میں گیا تو دیکھا کہ ایک بڑا سانپ بستر پر کنڈلی مارے بیٹھا ہے۔ اس نے سانپ پر نیزے سے حملہ کیا اور اسے نیزے میں لپیٹ کر باہر لے آیا۔ اسی میں سانپ نے نوجوان کو ڈس لیا۔ معلوم نہیں دونوں میں سے پہلے کون مارا، سانپ یا وہ نوجوان۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سارا ماجرا بیان کیا اور آپ سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ وہ زندہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اپنے ساتھی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ پھر فرمایا مدینے میں کچھ جنات رہتے ہیں جو اسلام لا چکے ہیں، اگر تم لوگ ان میں سے کسی کو دیکھو تو 3 دن تک اسے نکلنے کا کہو، اس کے بعد نظر آئے تو مار ڈالو، اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ یہ حکم یعنی ان حیوانات کو قتل کرنے کی ممانعت سانپ کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے حیوان کے لیے نہیں۔ ہر سانپ کو مارنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ صرف گھروں میں
نظر آنے والے سانپوں کو، گھر سے باہر جو سانپ نظر آئیں اس کو مار ڈالنے کا حکم ہے۔ گھروں میں رہنے والے سانپ نظر آئیں تو ہم انہیں نکلنے کے لیے کہیں گے، یعنی یوں کہیں گے تمہیں اللہ کی قسم ہے اس گھر سے نکل جاؤ اور ہمیں اپنی شرارت سے محفوظ رکھو ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا۔ اگر وہ 3 دن کے بعد نظر آئے تو مار ڈالنے دینا چاہیے۔ 3 دن کے بعد اس کو مارنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین ہو چکا ہوگا کہ وہ مسلمان جن نہیں ہے۔ اگر وہ وہی ہوتا تو گھر چھوڑ دیتا، اگر وہ حقیقی اژدہا یا کافر اور سرکش جن ہو تو قتل کا مستحق ہے، اس لیے کہ گھر والوں کو اس سے تکلیف اور دہشت ہوتی ہے۔ گھر میں رہنے والے سانپوں میں ایک قسم ایسی بھی ہے جن کو بغیر پوچھے قتل کر دیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں ابو لبابہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سانپوں کو قتل نہ کرو مگر جو چھوٹا یا زہریلا ہو اسے مار ڈالو، کیونکہ اس سے حمل ساقط اور بصارت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح بندر اور سور بنی اسرائیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے، سانپ بھی جنوں کی مسخ شدہ شکل ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔